بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنے کے سامنے تلخیص المفتاح الباب الاول الفن الاول علم المعانی کے تحت آج جو خبر کے جو 8 قسمیں تھیں ان میں سے احوال المسند الیہ کے تحت آج ہم آپ کے سامنے سوالات پیش کر رہے ہیں۔ آپ اپنی کتاب میں احوال المسند الیہ دیکھیں گے، وہاں پر آپ کتاب دیکھ کر کے دیکھتے جائیں، سامنے ایک ایک سوال ہم نے یہ مقرر کیا ہے، اور اس طرح سے آپ ان سوالوں کی روشنی میں جو جواب آپ کو حاصل ہوتا جائے اس کو نقل کرتے جائیں، اس طرح سے آپ کے لیے کتاب کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ آئیے دیکھیے، ہم نے اس کے ساتھ سوالات مقرر کیے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مسند الیہ کے ذکر کے دواعی یعنی اسباب مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ مسند الیہ کے ذکر کے دواعی اسباب مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ سوال نمبر 2، مسند الیہ کے حذف کے دواعی اسباب مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ سوال نمبر 3، مسند الیہ کو ضمیر کی صورت میں معرفہ لانے کے فوائد بیان کریں۔ سوال نمبر 4، کیا خطاب کو کبھی عام بھی کر دیا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے یعنی عام بھی کر دیا جاتا ہے تو کیوں؟ مع مثال بیان کریں۔ پھر آگے ہے سوال نمبر 5، مسند الیہ کو علم کی صورت میں معرفہ لانے کے فوائد بیان کریں۔ سوال نمبر 6 ہے، علم کو لانے کے فوائد میں بعینہ ابتداءً باسم خاص، یہ جو عبارت ہے اس عبارت کی وضاحت کریں۔ سوال نمبر 7، مسند الیہ کو بصورت اسم موصول لانے کے فوائد بیان کریں۔ سوال نمبر 8، مسند الیہ کو بصورت اسم اشارہ لانے کے فوائد مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ سوال نمبر 9، الف لام عہد خارجی، الف لام جنسی، الف لام عہد ذہنی، الف لام استغراقی حقیقی، الف لام استغراقی عرفی کی تعریف مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 10، کیا الف لام داخل ہونے کے بعد کوئی کلمہ نکرہ کے حکم میں رہتا ہے؟ وضاحت کریں۔ سوال نمبر 11، مفرد کا استغراق زیادہ ہوتا ہے یا تثنیہ اور جمع کا؟ مثالوں سے وضاحت کریں۔ سوال نمبر 12، مفرد وحدت پر دلالت کرتا ہے اور الف لام استغراقی تعدد پر دلالت کرتا ہے۔ جب مفرد پر الف لام داخل کیا جائے تو مفرد کا واحد اور متعدد ہونا لازم آتا ہے۔ اعتراض و جواب کتاب کی روشنی میں بیان کریں۔ یعنی الف لام جو ہے استغراق پر دلالت کرتا ہے اور مفرد جو ہے واحد پر دلالت کرتا ہے، تو ایسی صورت میں مفرد کا واحد اور متعدد دونوں ہونا لازم آتا ہے۔ اعتراض و جوابات کتاب کی روشنی میں بیان کریں۔ سوال نمبر 13، مسند الیہ کو معرفہ بصورت کن کن فائدوں کے لیے؟ یعنی وہ کہیں گے مسند الیہ کو بصورت معرفہ، یہ عبارت اس طرح کر لیں، مسند الیہ کو بصورت معرفہ کن کن فائدوں کے لیے لایا جاتا ہے؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 14، مسند الیہ کو بصورت نکرہ لانے کے فوائد مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 15، مسند الیہ کو صفت کن کن فائدوں کے لیے لاتے ہیں؟ سوال نمبر 16، مسند الیہ کی تاکید لانے کے فوائد مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ مسند الیہ کی تاکید لانے کے فوائد مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ سوال نمبر 17، مسند الیہ پر ایک دوسرے اسم کے عطف کرنے کے فائدے ذکر کریں۔ سوال نمبر 18، مسند الیہ کے بعد ضمیر فصل لانے کے فوائد کیا ہیں؟ سوال نمبر 19، مسند الیہ کی مسند پر تقدیم کے فوائد مع مثالوں کے ساتھ بیان کریں۔ سوال نمبر 20،
جب مسند الیہ حرف نفی کے بعد واقع ہو تو عبد القاہر کا کیا موقف ہے؟ سوال نمبر 21، جب مسند الیہ سے حرف نفی متصل نہ ہو تو اس وقت مسند الیہ کس لیے آتا ہے؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 22، اسم نکرہ جب مسند الیہ ہو اور مقدم ہو تو اس کی تقدیم کے فوائد کیا ہیں؟ سوال نمبر 23، مسند الیہ کی تقدیم کے متعلق سکاکی کا مذہب کیا ہے؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 24، واستثنى المنکرہ بجعلہ من باب واسروا النجوى الذین ظلموا، اس عبارت سے سکاکی کی کیا مراد ہے؟ بیان کریں۔ سوال نمبر 25، شر احر ذا نابن میں شرن کو مبتدا بنانا درست ہے یا نہیں؟ اگر درست ہے تو پھر سکاکی کا کیا موقف ہے؟ پوری بحث کتاب کے موافق لکھیں۔ سوال نمبر 26، سکاکی نے کہا کہ معنوی فاعل کو مقدم کر سکتے ہیں، لفظی فاعل کو نہیں کر سکتے، مصنف علیہ رحمہ کا اس پر کیا موقف ہے؟ سوال نمبر 27، رجل جاءنی میں اگر رجل کو مؤخر فرض نہ کیا جائے تو کیا تخصیص نہیں پائی جائے گی، اور وجہ تخصیص کیا ہو سکتی ہے؟ سوال نمبر 28، علماء نحو کے نزدیک شر احر ذا نابن میں کس اعتبار سے تخصیص ہے؟ سوال نمبر 29، وَيَقْرُبُ مِنْ هُوَ قَامَ زَيْدٌ قَائِمٌ اپنی کتاب کے موافق وضاحت کریں۔ وَيَقْرُبُ مِنْ هُوَ قَامَ زَيْدٌ وَيَقْرُبُ مِنْ هُوَ قَامَ زَيْدٌ قَائِمٌ اپنی کتاب کے مطابق وضاحت کریں۔ سوال نمبر 30، مثلو کا لا یبخلو وغیرو کا لا یجودو میں کس اعتبار سے تخصیص پائی جاتی ہے؟ سوال نمبر 31، کل انسان لم یکن اور لم یکن کل انسان پہلی مثال میں سلب عموم ہے یا عموم سلب؟ اسی طرح دوسری مثال میں نیز عموم سلب اور سلب عموم کا معنی واضح کریں۔ سوال نمبر 32، لم یقم کل انسان میں اگر ہر فرد سے نفی مراد لیں تو سکاکی کے نزدیک کیا خرابی ہے؟ سوال نمبر 33، لم یقم انسان میں یہ جملہ سکاکی کے نزدیک سالبہ کلیہ ہے یا سالبہ محملہ، اور محملہ کا مطلب کیا ہے؟ سوال نمبر 34، وفی نظر لأن النفی عن الجملة فی الصورة الأولى وعن کل فرد فی الثانیة، آخر تک اس طرح وضاحت کریں کہ سکاکی کا نظریہ باطل ہو جائے۔ سوال نمبر 35، شیخ عبد القاہر کے نزدیک اگر لفظ کل تحت نفی واقع ہو اور اس طور پر کہ وہ حرف نفی سے مؤخر ہو یا فعل منفی کا معمول ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 36، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اس مثال میں لفظ کل تحت نفی ہے تو اگر یہاں مجموعہ سے نفی مراد لیں تو خرابی ہے، یعنی اگر مجموعہ سے نفی مراد لیں تو کیا خرابی ہیں؟ سوال نمبر 37، اگر لفظ کل تحت نفی نہ ہو اور نہ فعل منفی کا معمول ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 38، کبھی کلام مقتضی ظاہر کے خلاف آتا ہے، ضمیر کو اس میں ظاہر کی جگہ لایا جاتا ہے، مثال پیش کریں اور اس کا فائدہ بھی بیان کریں۔ سوال نمبر 39، اس میں ظاہر کو بصورت اس میں اشارہ ضمیر کی جگہ کن کن فائدوں کے لیے لایا جاتا ہے، ہر ایک کی مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 40، اگر ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو بصورت علم لایا جائے تو اس کے کیا فوائد ہیں، ہر ایک کی مثال ترتیب وار بیان کریں۔ سوال نمبر 41، التفات کی تعریف کریں، نیز التفات کی کتنی اور کون کون سی صورتیں ہیں؟ سوال نمبر 42، علماء معانی کے التفات اور سکاکی کے التفات میں کون سی نسبت ہے؟
سوال نمبر 43 اپنی کتاب کے مطابق التفات کی تمام صورتیں مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 44 التفات کا فائدہ کیا ہے؟ سوال نمبر 45 سورہ فاتحہ کے اندر التفات کے محاسن اور خوبیاں بیان کریں۔ سوال نمبر 46 مقتضی ظاہر کے خلاف کلام لانا، یعنی مخاطب کی مراد کے خلاف اس کے کلام کو محمول کرنا، اپنی کتاب کے موافق مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 47 کبھی سائل کو اس کے سوال کے برخلاف جواب دیا جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 48 کبھی مستقبل کی تعبیر ماضی اسم فاعل اور اسم مفعول سے کی جاتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ مع مثال بیان کریں۔ سوال نمبر 49 قلب کی تعریف کیا ہے؟ سوال نمبر 50 قلب کے مقبول اور عدم مقبول کے متعلق کتنے اقوال ہیں، ان میں راجح کون ہے؟ سوال نمبر 51 قلب کے اعتبار لطیف کو شامل ہونے کی مثال بیان کریں۔ یہ آج ہم نے جو آپ کے سامنے احوال المسند الیہ کے آپ کے سوالات پیش کیے، اور یہ سوالات 51 تھے، اور اس طرح سے یہ ہمارا پورا سبق جو ہے پورا گھیر لے گا اس کو، ہمارے پورے سبق کو۔ اس طرح سے آپ سوالوں کی طریقے سے آپ جوابات حاصل کرتے جائیں، اور اس طرح سے آپ پڑھتے جائیں، اور اس طرح سے آپ کے لیے کتاب آسان ہو جائے گی۔ یہاں پر آپ کچھ نہ کچھ ٹائپنگ کی مسٹیک ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہو آپ کو یہ ہمارا سلسلہ کیسا لگا ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں۔ اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے۔